عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہل الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب مل کے اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا. الہی عظم البلاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر او هو اقرب. سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد. ایک فیانی
فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا یا مولانا یا صاحب زمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة الساعة الأجل 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 یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھیں. بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. پروردگار عالم آپ مومنوں کی عزاداری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد سے یہ فرش عزا بچھایا گیا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جب تک انسان فکر نہیں کرے گا تب تک وہ معرفت کی منزل کو حاصل نہیں کر سکتا. فکر کے ذریعے سے علی سمجھ میں آتے ہیں، فکر کے ذریعے سے نبی سمجھ میں آتے ہیں، فکر کے ذریعے سے کربلا سمجھ میں آتی ہے. جنہوں نے فکر کا راستہ چھوڑا ان کی زبانوں پر قرآن ہے، ان کی زبانوں پر ذکر ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. اسلام کا مرکز اور سینٹر جو ہے ہم نے کہا مکہ اور مدینہ ہے. دشمن نے اس مرکز کی فکر کو خراب کر دیا، کیونکہ فکر کا نتیجہ ہے عقیدہ. اگر فکر جس قوم کی بگڑ جاتی ہے اس قوم کے عقیدے بگڑ جاتے ہیں. اور شیعت کا مرکز، امام خمینی کہتے ہیں کہ شیعوں کا مرکز ہے عزاداری. اگر شیعت صحیح راستے پہ چلنا چاہتی ہے تو عزاداری کے اندر فکر کو درست کرنا ہوگا، اور اگر کوئی اس شیعت کو راستے سے بگاڑنا چاہے گا تو اس عزاداری میں ان کی فکر کو خراب کرے گا. مولا علی کا جملہ ہے کہ دشمن ایک سازش کرتا ہے، اگر مومن اس سازش کو سمجھ جائے تو اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے. فرماتے ہیں کلمۃ الحق یراد بہ الباطل. دشمن حق کا کلمہ لیتا ہے لیکن اس سے مراد باطل کی لیتا ہے. زبان پر حق کا کلمہ جاری کرتا ہے، اور ہماری کیا حیثیت ہے مولا علی کے سامنے. یہی ہوا جنگ صفین میں کہ دشمن نے جو نعرہ لگایا تھا نعرہ تو حق کا تھا. کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے،
یہ قرآن ہے۔ مولا علی سمجھاتے رہے کہ صامت قرآن کو جب تک ناطق سے نہیں ملاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی تحریروں کو ان کے ہاتھوں پہ نہیں رکھو گے جو معجزے دکھلاتے ہیں۔ آئیے مسلمانوں سے پوچھئے، قبلہ یہی قرآن کہتا ہے کہ اگر پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، سیرت بہ الجبال قطعت بہ کلم بہ الموتى قطعت بہ الارض۔ اسی قرآن کے ذریعے سے زمین کے فاصلوں کو طے کیا جاتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اے مسلمان، تو قرآن کو تب یاد کرتا ہے جب کوئی مر جائے۔ ہمیں قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے میں زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، موت دینے کے لیے نہیں آیا۔ ہم یاد ہی تب کرتے ہیں جب گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو قرآن یاد ہی تب آتا ہے جب گھر میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن مولا فرماتے نہیں، یہ قرآن زندگی دینے کے لیے آیا ہے کوئی مسلمان اس کی مسجد میں چلے جاؤ، کہو کیا تمہاری مسجد میں قرآن ہے؟ کون سے زمین کے فاصلے طے ہوئے ہیں؟ لے جاؤ اس قرآن کو کسی مردے کے اوپر، کیا یہ قرآن کسی مردے کو زندہ کرے گا؟ کوئی مسلمان یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں زمین کے فاصلوں کو طے کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہ قرآن حقیقی وارث کے پاس آتا ہے، مولا علی مردے کو اشارہ کرتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح زمین کے فاصلے طے کیے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں میدان خیبر میں جب مسلمانوں سے جنگ فتح نہ ہوئی تو 39ویں دن مختلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں مولا علی جنگ میں موجود تھے، آنکھ زخمی تھی، اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ مولا وہاں موجود نہیں تھے۔ تو فرماتے بعض کہتے ہیں جناب سلمان درخت پہ چڑھ گئے اور دیکھنے لگے کہ مولا آنے والے ہیں۔ تو علماء فرماتے یہ غلط ہے کہ سلمان ہواؤں میں دیکھ رہے تھے۔ فرماتے مولا زمین کے ذریعے سے آئے، اور جب سلمان نے علی سے پوچھا کہ مولا آپ اتنی جلدی کیسے آئے، مولا نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، اس قرآن کے ذریعے سے زمین کے فاصلوں کو طے کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اپنے حقیقی وارث کے ہاتھ میں آ جائے تو زمین کے فاصلے طے ہوتے ہیں، اگر یہ اپنے حقیقی مولا اور آقا کے ہاتھ میں آ جائے تو اس قرآن سے معجزے بھی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کل، کیونکہ ذکر کا بھی عنوان ہے، قرآن کے معجزے بیان کیے جائیں گے، ایسی صورتیں، ایسی آیتیں، ایسی سوروں کے ختمے کوشش کروں گا 5 دن میں کہ مولا فرماتے جو انسان اپنے اعضاء کو پاک رکھے، شرط یہ ہے کہ 7 اعضاء کو پاک رکھے۔ آج بھی اس قرآن میں طاقت ہے، کیونکہ آپ کے دامن میں قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن بھی ہیں، ہم دونوں کے ماننے والے ہیں۔ اگر مومن اس پہ عمل کرے گا تو مولا فرماتے یہ قرآن انسان کی زندگیوں میں روشنی لاتا ہے، نور لاتا ہے۔ لیکن ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ وہ مولا علی جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے کہ ایک رکاب میں پیر ڈالتے تھے قرآن شروع ہوتا تھا، دوسرے رکاب میں پیر ڈالتے تھے قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دن میں ایک صفحہ بھی اس قرآن کا نہیں پڑھتے۔ قیامت کے دن یہ قرآن شکایت کرے گا مومنوں سے کہ تم نے مجھے غریب کیوں کر دیا، تم نے مجھے پڑھا کیوں نہیں۔ مولا فرماتے ہیں دونوں ذکر کیا کرو۔ اہل بیت تب سمجھ میں آئیں گے جب قرآن کو سمجھو گے، اور قرآن تب سمجھ میں آئے گا جب اہل بیت کو سمجھو گے۔ 3 چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، ایک ہے دعویٰ، ایک ہے محبت، ایک ہے معرفت۔ بعض لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں، بعض لوگ صرف محبت کرتے ہیں، بعض لوگ ان تینوں چیزوں کو رکھتے ہیں۔ سلمان رسول خدا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ ایک جب علی کی ولایت کا دعویٰ کرو، ایک جب علی سے محبت کرو، ایمان کی 1/3 دعویٰ ہے، 2/3 مولا سے محبت کرنا ہے۔ ایمان کمپلیٹ تب ہوتا ہے جب انسان معرفت حاصل کرے۔
جب تک یہ تینوں چیزیں آپس میں نہیں ملتی انسان کبھی بھی اپنے ایمان کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا. کہ جس طرح بیان کیا گیا کہ خالص محبت بت پرستی ہے جب تک معرفت حاصل نہ ہو جائے. ہندو بتوں سے محبت کرتے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے. مولا فرماتے ہیں ہندوؤں کی طرح بت پرستوں کی طرح نہ بننا، اہل بیت سے محبت بھی کرنا اور ان کی معرفت بھی حاصل کرنا. کہ آیت اللہ قرآتی کا یہ جملہ میں کہیں اور پر بھی کہہ چکا ہوں. فرماتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنا بہت آسان ہے، مجلس میں بیٹھ کے ایک نعرہ مار دیا یا حسین کہہ دیا، لیکن مولا فرماتے ہیں علی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے. علی کے ساتھ رہنے کے لیے قمبر بننا پڑتا ہے، علی کے ساتھ رہنے کے لیے سلمان بننا پڑتا ہے، علی کے ساتھ رہنے کے لیے مالک اشتر بننا پڑتا ہے. اگر مولا آج آ کر ہم سے سوال کریں کہ تم میں اندر، تمہارے وجود کے اندر کوئی ایسی صفت ہے جو سلمانی صفت ہو، جو بوزری صفت ہو، جو قمبری صفت ہو. یہ قمبر کا مقام ہے. جب حجاج بن یوسف قمبر کو بلاتا ہے، یہ ملعون اپنے تخت پر بیٹھ کر کہتا ہے مجھے خدا کا تقرب حاصل کرنا ہے، فکر نہیں ہے، مجھے خدا کا تقرب، خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں. کیا کروں؟ کہ لاؤ کسی علی والے کو اسے قتل کروں تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. یعنی صاحب جنت، مالک جنت کے دوستوں کو قتل کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں. اس سے بڑا کوئی احمق کائنات میں نہیں ملے گا. کہ کون ہے علی کا ماننے والا؟ کا ایک ہی ہے جس کا نام ہے قمبر، جو علی کا غلام ہے. ہر وقت اس نے علی کی نوکری کی ہے کہ قمبر کو بلا کر لاؤ. جب قمبر کو لایا گیا، اس نے قمبر کو کہا قمبر میں نے سنا ہے تو علی کی شریعت پہ عمل کرتا ہے، علی کے مذہب پہ چلتا ہے، چھوڑ دے علی کے مذہب کو. قمبر مسکرا کر کہتا ہے تو مجھے علی سے بہتر کوئی مذہب دکھا تو چھوڑوں، علی سے بہتر کوئی شریعت دکھا تو چھوڑوں، علی سے بہتر کوئی امام دکھا تو چھوڑوں. تو کہتا ہے اس کا مطلب تو علی کو نہیں چھوڑے گا. کہتا تو کتنا ڈرا کے کرے گا کیا؟ یا جیل میں ڈالے گا یا مارے گا؟ آخری تیری اوقات یہ ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا. اور حجاج یہ جان لے جس طرح تو مجھے یہاں مارے گا اسی طرح میں تجھے قیامت میں ماروں گا. اللہ عادل کی کرسی پہ بیٹھا ہے. یہ تو موت سے ڈرتے نہیں تھے، ان کے وجود میں موت کا ذرہ برابر خوف نہیں تھا. کہ پتہ ہے میں تجھے کس طرح ماروں گا؟ کہ میرے مولا نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ قمبر تجھے حیوانوں کی طرح، ایک بکرے کی طرح ذبح کیا جائے گا. قمبر کہتا ہے چھری کو لا دے، میری گردن کو کاٹ دے. قمبر کی گردن کو کاٹا جاتا ہے، علی علی کر کے مر گیا. لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، قبلہ جب قمبر کو شہید کیا گیا علی علی کر کے خوشی خوشی چلا گیا. جب میثم کو شہید کیا گیا علی علی کر کے خوشی خوشی چلا گیا. جب کمیل کو شہید کیا گیا علی علی کر کے خوشی خوشی چلا گیا. جب جناب جبیر کو شہید کیا گیا تو علی علی کر کے خوشی خوشی چلا گیا. ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، یہ موت ان کے لیے لذت کیوں بن گئی ہے؟ کہ چھری چل رہی ہے لیکن لذت مل رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے لیکن لذت مل رہی ہے، جان بٹ رہی ہے لیکن لذت مل رہی ہے. یہ لذت کہاں سے ملتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ لذت تب ملتی ہے جب علی والے بنو، جب علی سے رہنا سکھاؤ. فرماتے ہیں مولا نے خیبر کو فتح کیا لیکن یہ نعرہ نہیں مارا، خندق کو فتح کیا لیکن یہ نعرہ نہیں مارا، شب ہجرت بستر نبی پر سوئے لیکن یہ نعرہ نہیں مارا، جناب زہرا سے شادی ہوئی لیکن یہ نعرہ نہیں مارا، حسن و حسین جیسے اللہ نے بیٹے دیے لیکن یہ نعرہ نہیں مارا. کبھی بھی نہیں کہا کہ علی آج کامیاب ہوا ہے. نبی نے من کنتم مولا کا لقب دیا، علی نے نہیں کہا میں آج کامیاب ہوا ہوں. خیبر میں کل ایمان کا لقب ملا، علی نے نہیں کہا میں آج کامیاب ہوا ہوں. کب میرے مولا کہتے ہیں جب ابن ملجم کی تلوار علی کے سر پر آتی ہے اس وقت کہتے ہیں کہ خدا کی قسم علی آج کامیاب ہوا ہے. کیوں مولا آج کہہ رہے ہیں؟ موت کا درس دے رہے ہیں. فرماتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے وہ انسان کبھی موت سے نہیں ڈرتا. آج ہم کبھی حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، بعض لوگ تو بیویوں سے ڈرتے ہیں. ہاں
ہم نے ایسے مردوں کو بھی دیکھا بیوی سے اتنا ڈرتا ہے کہ خدا سے نہیں ڈرتا. بھائی خوف خدا پہلے انسان جو پیدا کرے پھر دنیا کی کسی بھی ہستی سے نہیں ڈرتا. میں نے کل کہا تھا نا کہ یہ مجلس میں پڑھتے رہیں کہ بھائی مولا نے اجدر کو بچھاڑا جھولے میں، یہ تو اہل بیت کے معجزے ہیں. لیکن اسی مجلس میں سانپ آ جائے سارے علی کے شیعہ بھاگ کے چلے جائیں گے. مولا وہ جو جھولے میں اجدر کو بچھاڑے اور شیعہ وہ جو سانپ کو دیکھ کے بھاگ جائے. کراچی میں ہمارے چچا قبلہ جانی شاہ قاسم صاحب کی مجلس ہو رہی تھی. امام بارگاہ لائبریری ہے امام خمینی روڈ پر، تو بڑی جوشیلی مجلس ہو رہی تھی. مومنین کو تربیت کا درس دیا جا رہا تھا کہ موت سے نہ ڈرو، موت سے نہ ڈرو. علی کا شیعہ وہ جو بہادر ہے. اچانک درخت سے کوئی کالی بلی آ کے گری. اب جس مومن کے ہاتھوں پہ گری اللہ اسے رحمت کرے، اس نے پیچھے پھینک کے کہا بم. اب جتنا مجمع تھا سارا بھاگ گیا. اب وہاں پہ 25-30 ہزار کا مجمع ہوتا ہے. اب پیچھے والے نے کہا بم، اس نے کہا بم، اس نے کہا بم، سارے بھاگتے گئے، ساری مجلس خراب ہو گئی. قبلہ صاحب ممبر سے دیکھتے رہیے علی والے کیسے ہیں کہ ایک بلی سے بھائی کنفرم تو کرو. دشمن کا کام ہے افواہ پھیلانا. اب یہ تو دشمن نے بھی نہیں کیا تھا، بلی خود آ کے بیچاری اٹک گئی. اب حالت یہ ہوئی کہ کسی کی جوتیاں، کسی کا کیا، کسی کا کیا. اب اسٹیج بھی ٹوٹ گیا، ساری جوتیاں اسٹیج پہ رکھی گئیں کہ بھائی جس کی جوتیاں ہیں لے کر جائے. اتنے مومنین شرمسار ہوئے کہ کوئی جوتی اٹھانے نہیں آ رہا تھا. کل ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ میں بلائیں. اب کیونکہ دل میں خوف ہے نا، انسان موت سے ڈرتا ہے. بھائی کوفی حسین کو دیکھ چکے تھے، معجزے دیکھ چکے تھے، لیکن کیا مسئلہ تھا کہ حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے؟ خوف خوف خوف. مومن وہ ہوتا ہے، ایمان کی طاقت یہ ہے. مولا فرماتا الاسلام هو التسلیم. اسلام کیا ہے؟ تسلیم کا نام ہے، مکمل تسلیم اور جھکاؤ کا نام ہے. جو خدا کہے اس پہ عمل کرو. ہر سال مجلسوں میں آتے رہیں، کچھ دیر کا اثر ہو، مجلس سے باہر جائیں، پھر وہی حالت ہو جائے. یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو بخار ہو اور گولی دے، بخار ختم ہو جائے، دوبارہ بخار واپس آ جائے. یہ ڈاکٹر نہ علاج کرے گا نہ یہ گولی آپ کو فائدہ دے گی. پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے بخار کی جڑ کیا ہے، ہمارے اندر کون سی جڑ ہے. کہ ایک عشرہ 10 دن مجالس سنتے فرق آ جاتا ہے، لیکن واپس جاتے ہیں 6 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد پھر وجود تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہی گناہ، پھر وہی عادتیں. معصوم فرماتے ہیں کہ گناہوں کی جڑ کو ڈھونڈو. جڑ یہ ہے کہ تمہاری محفل بری ہے، جڑ یہ ہے کہ تمہارے دوست برے ہیں، جڑ یہ ہے کہ تمہارا ماحول برا ہے. یعنی گھر میں تو نجاست ہے لیکن ہم پاک ہونا چاہتے ہیں. جب تک اپنے اطراف کو برائی اور بھلائی میں نہیں ڈھالو گے، جب تک اپنے اطراف سے گندگی کو صاف نہیں کرو گے، کبھی بھی اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتے. اب سنیے واقعہ سیدۃ النساء العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا. ان کی زندگیوں سے سبق سیکھیے، ان کی زندگیوں سے اپنی زندگیوں کی راہیں بنائیے. کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، کس طرح اپنے گھروں میں ہدایت کا بیج بوتے تھے. فرماتے ہیں جب بی بی کی شادی ہوئی تو نبی خدا نے مولا علی کو کہا کہ یا علی آپ کرائے پر بھی کوئی نہ کوئی گھر لیجئے، کیونکہ میں بیٹی رخصت کر رہا ہوں. اسی گھر میں رخصتی ہو یہ اچھا نہیں لگتا، کم از کم تھوڑا سا دور میرے گھر سے گھر لیجئے تاکہ وہاں سے لے کر اس گھر تک رخصتی ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے. مولا علی نے چھوٹا سا گھر لیا. آج مولا کے گھر کو مسجد سے ملایا گیا ہے، بی بی کی رخصتی ہو جاتی ہے. اور نبی نے جناب زہرا کو ایک جوڑا دیا تھا. گھر میں فاقے تھے، پیسے نہیں تھے، لیکن بیٹی کو شادی کے لیے جو جوڑا دیا وہ جوڑا انتہائی بہترین جوڑا تھا. اب نبی کے پاس تو پیسے نہیں تھے، جوڑا آیا کہاں سے؟ فرماتے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی زندگی میں اپنی ایک سہیلی کو اپنا جوڑا دیا تھا اور کہا تھا اگر میں زندہ نہ رہوں اور میری بیٹی کی شادی ہو تو میری طرف سے اسے یہ ہدیہ کر دینا. تو جیسے شادی ہونے والی تھی
وہ جناب خدیجہ کی جو سہیلی تھیں مومنہ آ گئی، جوڑا لے کر جناب رسول خدا کو دیا۔ جیسے جناب رسول خدا کو جوڑا دیا، جناب زہرا نے زیب تن کیا۔ شادی کے بعد اکثر ہمارے پاس تو رواج یہ ہے کہ بیٹیاں ہمارے گھر آتی ہیں، لیکن نبی کی سنت یہ نہیں ہے۔ ایک دن شادی کروائی، دوسرے دن خود بیٹی سے ملنے گئے کہ ملنے جاؤں اپنی بیٹی سے، کہ جیسے جناب زہرا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں نبی خدا کیا دیکھتے ہیں؟ جناب زہرا نے پرانا سا لباس پہنا ہوا ہے، پھٹا لباس، پرانا لباس، سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تعجب سے بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی آپ نے نیا لباس کیوں نہیں پہنا؟ شادی کا پہلا دن ہے، کم از کم نیا لباس پہنتی، یا آپ نے پرانا لباس کیوں پہنا ہے؟ جناب زہرا فرماتی ہیں بابا میں نے اس لباس کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ اب نبی جانتے ہیں لیکن ہمارے لیے سوال کر رہے ہیں تاکہ مسلمان جناب زہرا کی معرفت کو حاصل کر سکیں۔ دیکھیے مولا علی کو وقت ملا ممبر پر نہج البلاغہ کے بیان کرنے سے، علوم کے بیان کرنے سے، کہ لوگوں کے دلوں میں علی کی فضیلت اجاگر ہو گئی، لیکن جناب زہرا کیونکہ گھر کے اندر تھی، بی بی کی فضیلت کو معصوموں نے اجاگر کیا ہے۔ فرماتے بیٹی پھر بھی بتاؤ تم نے جوڑا کہاں کیا ہے؟ اکثر خواتین اپنے اچھے کپڑے رکھ دیتی ہیں کہ کہیں شادی ہو بیاہ ہو تو اپنا اچھا کپڑا وہاں پر پہن کر جائے، تو شاید یہ تصور پیدا ہو کہ بی بی نے اس لیے رکھ دیا ہے کسی شادی میں جانا ہوگا کہ وہاں پر جا کر میں پہن کر جاؤں گی۔ نبی خدا نے اصرار کیا بیٹی وہ جوڑا تم نے کہاں کیا؟ تم آج شادی کا پہلا دن ہے، وہ جوڑا پہن لیتی۔ جناب زہرا فرماتی ہیں بابا کل رات ایک سائل دروازے پر آیا تھا اور اس نے کہا تھا ہے کوئی غریب کو لباس دینے والا؟ میرے گھر میں میری بیٹی کے پاس لباس نہیں ہے کوئی لباس دینے والا؟ کہتی بابا میں نے وہ لباس خیرات خدا میں دے دیا۔ اب نبی ہیں لیکن سوال عجیب کرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ چیزیں بتائی جائیں۔ فرماتی ہے بیٹی تم نے وہ لباس کیوں دیا؟ یہ لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے آپ تو یہ بھی دے سکتی تھی، فقیر کی کمی اسی سے پوری ہو جاتی، لیکن شادی کا جوڑا کیوں دیا؟ سب سے بڑی بات وہ جناب خدیجہ کی نشانی تھی، ماں کی نشانی کو خیرات خدا میں کیوں دیا؟ جناب زہرا مسکرا کر فرماتی ہیں بابا اگر میں یہ لباس دیتی تو قیامت میں یہی لباس ملتا، اگر میں یہ لباس دیتی تو قیامت میں مجھے یہی لباس ملتا۔ بابا انسان خوبصورت لباس کیوں پہنتا ہے؟ انسان سنبھال کر رکھتا ہے، جیسے خواتین کی مثال دی، انسان اپنا بہترین لباس اس وقت پہنتا ہے جب زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، جب زیادہ سے زیادہ دیکھنے والا ہوں، جب سب سے بڑی محفل ہو، انسان اچھے کپڑے پہن کر جاتا ہے۔ عید کا موسم آتا ہے، اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ عید نماز میں جاتے ہیں، شہر کے لوگ ہوتے ہیں، خواتین کسی محفل میں جاتی ہیں، سب دیکھنے والے ہوتی ہیں۔ فرماتی ہیں بابا میں نے لباس کو اس دن کے لیے محفوظ رکھا جہاں پوری کائنات دیکھنے والی ہوگی، اگر میں یہ لباس دیتی یہی ملتا۔ رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی اچھی بات ہے لیکن تجھے یہ سکھایا کس نے؟ تجھے یہ سکھایا کس نے؟ اب جناب زہرا فرماتی ہیں بابا مجھے یہ میری ماں جناب خدیجہ نے سکھایا ہے۔ حالانکہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین ہے، جناب خدیجہ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بی بی بتا رہی ہے کہ اولاد کو کس طرح تربیت دی جاتی ہے، اولاد کو کس طرح سکھایا جاتا ہے۔ کہ بیٹی بتاؤ خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کہ بابا میری ماں نے آپ کا مجھے ایک واقعہ بتایا تھا۔ کہ کون سا واقعہ؟ کہ بابا میری اماں نے کہا تھا کہ مدینے میں قحط آ گیا تھا، غریبوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، امیروں کے پاس سب کچھ کھانے کے لیے تھا۔ ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف لے آئے، چہرہ مایوس تھا۔ اماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ نے کہا پورے شہر مدینہ میں امیر کھا رہے ہیں لیکن غریبوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ گندم ہے نہ پہننے کے لیے کچھ ہے۔ تو جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایک قافلہ آنے والا ہے، اس قافلے کا جتنا نفع
نفع ہے، جتنا سامان ہے میں آپ کو دیتی ہوں، آپ جا کر غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اب نبی خدا اپنے غلام کو اٹھاتے ہیں، اس پورے قافلے کے سامان کو اٹھاتے ہیں اور غریبوں میں جاتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے۔ جیسے غریبوں میں تقسیم کیا، اب جناب خدیجہ فرماتی ہیں اے میری بیٹی، جب تمہارا بابا واپس آیا تو اس کے بدن پر دشداشا یا عربی جو لباس ہوتا ہے وہ نہیں تھا، بلکہ بوری پہن کر گھر میں واپس آیا۔ جن بوریوں میں سامان لے گیا تھا تیرا بابا، وہی بوری پہن کر گھر میں واپس آیا۔ اب جناب خدیجہ رسول خدا سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ بوری پہن کر کیوں آئے ہیں؟ آپ کا لباس کہاں چلا گیا؟ نبی خدا فرماتے ہیں میں نے سارے سامان کو خیرات خدا میں دے دیا، بس جب آنے والا تھا ایک غریب آیا، اس نے کہا میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اگر کچھ ہو تو مجھے دیجئے۔ میں نے اپنے لباس کو دیکھا، میں نے اپنا لباس اسے دیا، یہ بوری پڑی ہوئی تھی، یہی پہن کر اس لباس بنا کر گھر تک آیا ہوں۔ بابا جو سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا، میری اماں نے بھی آپ سے کیا تھا کہ جب یہ بوری آپ پہن کر آئے ہیں تو یہی بوری فقیر کو دے دیتے۔ تو نبی خدا فرماتے ہیں اگر بوری دیتا تو قیامت میں بوری ملتی، میں نے اپنا لباس دیا، قیامت میں لباس ملے گا۔ جو دنیا میں دیا جاتا ہے وہی آخرت میں ہمیں ملتا ہے۔ اس طرح بیویاں اپنے اولاد کی تربیت کرتی تھیں کہ جب امام حسن و حسین گھر میں آتے تھے تو جناب زہرا پوچھتی تھیں اے میرے لال، اے میرے بیٹو، مجھے بتاؤ کہ بابا نے خطبے میں کیا کہا، نانا نے خطبے میں کیا کہا۔ مسجد دور نہیں تھی، بی بی کا دروازہ مسجد سے ملا ہوا تھا، نماز ہو اذان ہو ہر آواز آتی تھی، لیکن بی بی سکھا رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو تربیت کس طرح دی جاتی ہے۔ جب گھروں میں جائیں تو اپنے بچوں سے پوچھیں بھائی مجلس میں تم نے کیا سنا، کیا سیکھا۔ جب بچے اسکول سے واپس آتے ہیں، اپنے دوستوں سے مل کر آتے ہیں، ان سے سوال و جواب کیجئے، بیٹا آج تم نے کیا سیکھا۔ اس طرح تربیت ہوتی ہے۔ لیکن جو مومن و مسلمان اپنے بچے کو ٹی وی کے حوالے کر دے، اپنے بچے کو ڈش کے حوالے کر دے، اپنے بچے کو دنیا کی محفلوں کے حوالے کر دے، اپنے بچے کو گندی دوستیوں کے حوالے کر دے، پھر یہ توقع نہ رکھے، پھر آ کر کسی مولانا کو نہ کہے کہ بلا میری اولاد کے لیے دعا کریے، اولاد بگڑ گئی ہے، میرے بچی کے لیے دعا کریے، میری بچی بگڑ گئی ہے۔ ارے جو اپنے ہاتھ سے بگاڑ رہے ہو تو بگڑنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو دامن اسلام میں ڈالو، اپنے بچوں کو دامن اہل بیت میں ڈالو، تب جا کے بچے بنتے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے کربلا کے میدان میں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جس طرح ماں اپنی اولاد پہ غصہ کرتی ہے، اسی طرح قاسم کی ماں بار بار قاسم کو دیکھ کر یہ کہتی تھی، حالانکہ عاشور کا دن ہے، قاسم بھی رو رہے ہیں کہ اماں مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے، کہ جب خیام میں خبر آتی تھی فلاں جواں شہید ہو گیا، قاسم کی ماں قاسم سے ناراض ہو کر کہتی تھی میرے لال اب تک تو زندہ کیوں ہے، فلاں شہید ہو گئے لیکن تو زندہ ہے۔ قاسم پھر روتے تھے اماں چچا اجازت نہیں دے رہے۔ پھر کوئی اور شہید ہوتا تھا، ماں کہتی تھی میرے لال اب تک تو زندہ ہے۔ حسین کے بچے شہید ہو رہے ہیں لیکن میں تجھے زندہ دیکھ رہی ہوں، اور یہ کردار ہے۔ پھر بچے بھی اس جذبے سے میدان میں جاتے ہیں، جا کر جہاد کرتے ہیں۔ جب شہادت کی خبر ملتی ہے پھر اس ماں کا کردار دیکھیے، سجدے میں چلی جاتی ہے اور شکر خدا کرتی ہے کہ اے خدا تو نے میری قربانی کو قبول کر دیا۔ لیکن آج ہمارے اوپر چھوٹی سی مصیبتیں آتی ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مولا فرماتے اے مومن اگر کردار سیکھنا ہے تو کردار اہل بیت کو دیکھ، اگر بات کرنا چاہتے ہو تو دیکھو اہل بیت اپنے بچوں سے کس طرح بات کرتے تھے، اپنی ازواج سے کس طرح باتیں کرتے تھے۔ کہ امام حسن کا واقعہ ہے، بیوی ہے، زہر دیا ہے، لیکن امام حسن کیا فرماتے ہیں، اپنی زوجہ کو جو زہر دے رہی ہے، امام کو مار رہی ہے، مولا خون کی الٹیاں کر رہے ہیں، جگر کے ٹکڑے امام کے دہن مبارک سے باہر آ رہے ہیں، ایک مرتبہ پریشانی کے عالم میں کہتی ہے کہ مولا ابھی زینب آئیں گی، عباس آئیں گے، میں کہاں جاؤں گی۔ یہ کردار حسن تھا
کہ قاتلہ ہیں، لیکن مولا کہتے ہیں گھر کے پچھلے دروازے سے جلدی نکل جا، کہیں عباس نہ آ جائے، کہیں زینب نہ آ جائے۔ لیکن ہم نے اپنا کردار آج کہاں تک رکھا ہے؟ کہ ہماری جھولیاں ایسی ہیں، کہ ہمارے ہاتھ، کہ ہماری آنکھیں، کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ جا کر امام زمانہ کے سامنے پیش کرے۔ میں مختلف مقامات پر آیت اللہ مقدس اردبیلی کا واقعہ پڑھتا رہتا ہوں۔ ایک واقعہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا، فضائل بھی ہیں لیکن اس عالم دین کے اس میں تعریفیں اور مقام بھی بیان کیا گیا ہے۔ خود آیت اللہ مقدس اردبیلی فرماتے ہیں، دیکھیے مقدس یعنی کیا؟ یعنی جس طرح مسجد مقدس ہو جاتی ہے، اسے تقدس مل جاتا ہے، مقدس اردبیلی نے اپنا مقام اتنا بلند کیا کہ لوگ ان کو مقدس کہنے لگے۔ یعنی جو ہاتھ اگر دعا کے لیے بلند کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، اتنا عظیم مقام تھا جناب مقدس اردبیلی کا۔ خود جناب مقدس اردبیلی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ خواب کے عالم میں نے رسول خدا کو دیکھا، جیسے رسول خدا کی زیارت ہوئی اور اسی خواب میں حضرت موسیٰ بھی موجود تھے۔ جناب موسیٰ نے رسول خدا سے سوال کیا کہ آپ نے کہا ہے میری امت کے عالم انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں، میں آپ کی امت کے کسی عالم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی خدا ایک مرتبہ مقدس اردبیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر عالم کو دیکھنا ہے اس عالم کو دیکھو۔ تو حضرت موسیٰ مقدس اردبیلی سے پوچھتے ہیں کہ اے مقدس اردبیلی بتا تو کہاں کا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو مقدس اردبیلی بات کرنا شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرا نام یہ ہے، اردبیل کا رہنے والا ہوں، میرے باپ کا نام یہ ہے، میں بچپنے میں یہ کرتا تھا، میرے والد کی تجارت یہ تھی، میں اس طرح نجف میں آیا، میں نے اس طرح دین کی تعلیم حاصل کی، بڑی لمبی چوڑی تفصیل بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے مقدس میں نے نام پوچھا تھا تو اتنی تفصیل کیوں بتا رہا ہے؟ میں نے تو صرف نام پوچھا تھا، نام کیا ہے، کہاں کے ہو، کب پیدا ہوئے، کب نجف میں آئے، کب تعلیم حاصل کی، کب دین کا علم حاصل کیا، میں نے اتنی تفصیل تو نہیں مانگی تھی۔ تو مقدس اردبیلی فرماتے ہیں اے نبی اللہ، اے موسیٰ، خدا نے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنی لکڑی سے کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک جملے میں بتا سکتے تھے لیکن آپ نے پوری تفصیل بیان کی، میں اس سے اپنے گھر کے کام بھی کرتا ہوں، اس سے اپنے حیوان کو بھی چراتا ہوں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتا ہوں، کبھی سونے کے کام میں بھی آتی ہے، اگر کوئی حملہ کر دے تو اس کو بچانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں۔ ایک سوال تھا آپ ایک جواب دے دیتے، اتنی تفصیل کیوں کی؟ کہ مقدس اردبیلی تجھے نہیں پتا جب محبوب بات کرتا ہے تو محب کا دل کرتا ہے کہ بات کو جتنا لمبا کرنا ہے لمبا کرے۔ کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے، اللہ پہلی مرتبہ مجھ سے کلام کر رہا تھا، ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا میں خدا سے باتیں کرتا رہوں۔ مقدس اردبیلی کہتے ہیں ارے مجھے بھی پہلی مرتبہ کسی نبی سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ بات جتنی لمبی ہو اتنا مجھ سے لطف ملے۔ عزیزو یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا مقام یہ تھا، جن کا کردار یہ تھا، اور یہ کب بنیں گے؟ جب تمام تر تسلیم ہمارے وجود میں آ جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اور اس کے بدلے میں اہل بیت بھی انسان پر کرم کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں مومن دنیا اور آخرت سوتیلی بیویوں کی طرح ہے، دنیا اور آخرت سوتیلی بیویوں کی طرح ہے۔ وائف اے وائف بی کو برداشت نہیں کرتی، وائف بی وائف اے کو برداشت نہیں کرتی۔ مولا نے کہا اگر دنیا کی طرف جاؤ گے تو آخرت ناراض ہو جائے گی، اور اگر آخرت کی طرف جاؤ گے تو دنیا ناراض ہو جائے گی، اور دونوں کو خوش رکھ نہیں سکتے۔ تو ضروری ہے کہ ایک کی طرف پلٹ جاؤ، ایک کی طرف جاؤ۔ ایک مولا کا چاہنے والا مولا کی خدمت میں آیا کہ مولا میں آپ سے تو محبت کرتا ہوں لیکن مولا آپ کے جو دشمن ہیں وہ بھی مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ کی محبت بھی دل میں ہے لیکن آپ کے دشمن مجھے اچھے لگتے ہیں۔ امام نے فرمایا ایک طرف ہو جا، جس انسان کا حال یہ ہے کہ دنیا بھی پسند ہے
دنیا دار بھی ہے اور کہتا ہے میں آخرت میں بھی چلا جاؤں، اس کی مثال کانے انسان کی طرح ہے۔ لوگوں سے اندھا بھی برداشت ہو جاتا ہے، لیکن یہ محاورہ ہے نا کہ صبح کو کسی کانے پہ نظر پڑ جائے تو پورا دن منحوس ہو جاتا ہے انسان، اور دجال بھی کانا تھا۔ امام فرماتے تیرے لیے بہتر ہے یا دونوں آنکھیں نکال دے یا دونوں آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے۔ جو انسان ان دونوں راستوں پہ چلنا چاہتا ہے کہ میں دنیا داری بھی کروں گا، حرام بھی کھاؤں گا، اور اس کے بعد نماز بھی پڑھوں گا، حسین کی مجلس میں بھی آؤں گا اور مخالفت حسین ابن علی بھی کروں گا، امام فرماتے اس طرح نہیں چل سکتے۔ دین ایک صراط کا نام ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ الحمد میں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں کہ خدا ہمیں صراط مستقیم دکھا، ایک ہے خدا ہمیں صراط مستقیم پر محفوظ رکھ۔ دونوں ترجمے اپنی جگہ پہ صحیح ہیں۔ کس طرح صحیح ہیں؟ اگر کوئی مومن مجھے کہے قبلہ میرا بچہ بیمار ہے تو آپ دعا کریے اللہ اسے شفا دے، تو جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ لیکن اگر میں ہاسپٹل سے بچہ واپس آیا اور ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ جن کو اب تک دین نہیں ملا وہ کہتے ہیں آمین۔ اب تک دعا کر رہے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، دعا کر رہے ہیں اور آمین بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے اہل بیت کو مانا، راستہ مل گیا، آخر میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اے خدا تو نے ہمیں دین کا راستہ دکھا دیا ہے، دین کا راستہ ملا ہے تبھی آ کر فرش عزا پر بیٹھے ہو، اس دین کا راستہ ملا ہے تبھی آ کر ذکر حسین ابن علی کر رہے ہو۔ مولا فرماتے ذکر کا اتنا فائدہ ہے کہ ایک آنسو جو حسین کے غم میں بہایا جاتا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور امام فرماتے یہ مت سوچنا کہ تم صرف ہم سے محبت کرتے ہو، تم اتنی محبت نہیں کرتے جتنی حسین ابن علی تم سے محبت کرتا ہے۔ کردار بنائیے تو حسینیوں جیسا کردار۔ حبیب کا واقعہ سب نے سنا ہے، کیسی محبت کرتے تھے حبیب حسین ابن علی سے۔ فرماتے جہاں سے حسین چلتے تھے حبیب امام حسین کے قدموں سے مٹی کو اٹھا کر چوما کرتے تھے۔ عشق تھا حسین ابن علی سے، ذرا سی آنچ آ جائے مولا کے بدن پہ حبیب برداشت نہیں کرتا تھا۔ لیکن ہم مجلسوں میں بارہا سنتے ہیں امام رو رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کے غم میں۔ مولا فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں کے گناہوں نے میری کمر کو جھکا دیا ہے کوئی ایسا مومن جو زہرا کے لال کو اپنے عمل سے خوش کرے؟ ہے کوئی ایسی مومنہ جو زہرا کے لال کو اپنے عمل سے خوش کرے جس طرح جناب حبیب نے خوش کیا تھا؟ فرماتے راتیں گزرتی جاتی تھیں، بی بی زینب بار بار جناب فضا سے پوچھتی تھی کون آیا ہے لشکر میں؟ کبھی کہتی تھی بی بی ابن سعد آیا ہے، بی بی مایوس ہو جاتی تھی، پھر پوچھتی تھی کون آیا ہے، کبھی کہتی تھی بی بی حرملہ آیا ہے، کبھی کہتی تھی بی بی شمر آیا ہے۔ جب 7ویں محرم آئی تو جناب زینب نے امام حسین کو بلایا، کہ بھیا حسین جب بھی شور سنتی ہوں کبھی ابن سعد کا، کبھی حرملہ کا، کبھی شمر کا، کیا اس دنیا میں کوئی ہمیں چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ کہ زہرا کا لال تکو تنہا اس ریگستان میں ہے، کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا؟ کہ بہن زینب اگر ہوتا تو آ جاتا۔ بی بی زینب فرماتی ہیں بھیا حسین ایک ہے جو تیری مدد کو آنے کو تیار ہے۔ کہا کون ہے؟ جسے زہرا کی بیٹی یاد کریں اسے کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر۔ حبیب بچپن سے حسین کا عاشق تھا، بچپن سے امام کو چاہتا تھا، کہ فرماتے ایک مرتبہ حبیب کا والد رسول خدا سے ملنے گیا اور کہا یا رسول اللہ میری تمنا ہے میں آپ کو اپنے گھر میں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ نبی خدا نے کہا ہم آ جائیں گے، لیکن ساتھ میں جناب حبیب ساتھ چھوٹے تھے، بار بار والد کو اشارہ کر رہے تھے۔ والد نے کہا یا رسول اللہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، میں اصل میں حسین کو دعوت دینے آیا ہوں۔ جب میرے گھر آئیں میرے بچے کی ضد ہے کہ حسین آپ اپنے ساتھ لے آئیں۔ نبی نے مسکرا کر کہا ہاں میں بھی آؤں گا، اپنے لال حسین کو بھی لے کر آؤں گا۔ دعوت دی گئی، گھر تیار کیا گیا۔ اتنا عشق تھا، اتنی تمنا تھی کہ ہمارے اندر ہے کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کے امام زمانہ کو آواز دیں،
صبح کی روشنی میں اپنے مولا کا آواز دیں۔ اس پورے ڈی جی خان میں کتنے اتنے مقام ہیں کہ اتنا ہی رش ہوتا ہو دعائے ندبہ میں، جمعے کی صبح امام زمانہ کو ہم یاد کرتے ہوں، ارے ایک کم از کم ہفتے میں 1 گھنٹہ امام زمانہ کے لیے نکالیا کریں، صبح 7 بجے 6 بجے ایک جگہ مختص کر دیں جہاں امام کا ذکر ہو۔ میں نے نیت کی انشاءاللہ اسی جگہ پر اس جمعے کو انشاءاللہ دعائے ندبہ کا انعقاد کیا جائے گا، تاکہ یہ رسم پڑ جائے اس شہر میں کہ ہر جمعے کو مومن اپنے امام کے وقت کو یاد کرے۔ جب یاد کریں گے تو گناہوں سے بچیں گے۔ صرف 10 محرم حسین کو یاد کرنے سے انسان پاک و پاکیزہ نہیں ہو جاتا، پورا سال حسین کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا، کیا مطلب ہے کہ ہر روز حسین کو یاد کر کے اپنے نفس کو پہچانو، اپنے وجود کو پہچانو کہ کربلا میں اگر قربانی دینی ہے، اگر حل من ناصرن کی صدا پہ صدا دینی ہے، اگر امام زمانہ کی مدد کرنی ہے تو اس نفس کو بیدار کرنا ہوگا، اس روح کو بیدار کرنا ہوگا۔ یہ تڑپ تھی جناب حبیب ابن مظاہر کی کہ فرماتے ہیں بار بار سیڑھی پہ چڑھ کر چھت سے دیکھتے تھے کہیں میرا حسین آیا کہ نہیں آیا، کہیں میرا آقا آیا کہ نہیں آیا۔ دور سے دیکھا کہ رسول خدا آ رہے ہیں، جس طرح بچے خوشی میں کسی کو دیکھتے ہیں نا، اس طرح حبیب خوشی میں وہاں سے دوڑا، دوڑتے ہوئے حبیب کا پاؤں پھسلا، سر جا کر زمین پہ لگا اور سر پھٹ گیا۔ جیسے حبیب کے والد نے حبیب کو اٹھانا چاہا لیکن دیکھا بچہ دم توڑ چکا ہے۔ ایک مرتبہ بچے کو اٹھایا، گہوارے میں رکھ دیا، کہ آپ نبی کی دعوت کی ہے، گھر میں آئیں گے سوگ ہے، میں اپنے نبی کو اتنا بھی ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ کیا کردار ہے، بچہ مر گیا ہے لیکن کہتا میں نبی کے چہرے پہ خم ڈالنا نہیں چاہتا، اتنا بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا کہ نبی کی دعوت خراب ہو جائے، میرے نبی پریشان ہو جائیں، میرے نبی رونے لگے۔ لیکن ہم نے کتنی تکلیفیں دی اپنے امام زمانہ کو۔ بیٹا مر گیا ہے لیکن بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، نبی خدا کی خوشی کی پرواہ ہے۔ پتا تھا حسین کا دوست ہے، اگر مولا کو پتا چلے گا مولا کا دل دکھے گا، لیکن کبھی نہیں چاہا کہ مولا کو پتا چلے کہ حبیب مر چکا ہے۔ کہ جیسے گھر میں آئے سفرہ لگا دیا گیا، کھانا لگا دیا گیا، کھانا ہی چاہتے تھے کہ رسول اللہ بسم اللہ کریے۔ نبی کی نگاہیں حسین پر تھی، کہ حسین کھانا کھاؤ، کہ نانا میرا دوست نہیں آیا، جب تک دوست نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں۔ یہ وفا حسین کی ہے، وہ وفا حبیب کی ہے۔ اس طرح حسین محبت کرتے تھے، اگر کوئی وفا کرے، کتنی وفا کی اپنے امام زمانہ کے ساتھ، واللہ وفا کر کے دیکھو تو دیکھو امام زمانہ کتنی وفا کرتے ہیں۔ کہ نانا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، حبیب کا والد اصرار کر رہا ہے آپ شروع کریے، میرا بیٹا آ جائے گا، کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے۔ حسین نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا حبیب تیرا دوست تجھے بلا رہا ہے، تو کہاں ہے؟ حبیب حسین تجھے بلا رہا ہے، تو کہاں ہے؟ کہ حسین نے آواز دی۔ ایک مرتبہ حبیب اپنی جگہ سے اٹھ کر حسین کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اس کا والد پریشان ہوا، مولا یہ تو مر چکا تھا، لیکن رسول نے کہا تجھے نہیں پتا میرا لال اگر آواز دے تو دنیا کی ہر چیز اٹھ کے آ جاتی ہے۔ آج امام زمانہ ہمیں آوازیں دے رہے ہیں لیکن یہ گنہگار کان سن نہیں سک رہے۔ آج زہرا کا لال اللہ جانے شاید کبھی یمن سے آواز دے رہا ہے، کبھی شام سے آواز دے رہا ہے، کبھی جنت البقیع سے آواز دے رہا ہے کوئی مہدی کی مدد کرنے والا؟ اعینونی اعینونی بالورع والتقوی، اے شیعو میری مدد کرو تقوی کے ذریعے، اے شیعو میری مدد کرو زہد کے ذریعے، اے شیعو میری مدد کرو حیا و عفت کے ذریعے، اے شیعو میری مدد کرو اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھ کر، اے شیعو میری مدد کرو اپنے قدموں کو پاکیزہ رکھ کر، اے شیعو میری مدد کرو اپنی شکم کو لقمہ حرام سے بچا کر۔ اگر امام کی مدد کرنی ہے تو عزیز و ساتو اعضاء کو پاک کرنا ہوگا۔ ملتا ہے انڈیا میں پاکستان کے بننے سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی، ایک وزیر تھا چاہنے والا امام حسین کا، جب بھی محرم کی پہلی رات ہوتی تھی اپنے گھر پر دودھ کی سبیل لگاتا تھا کہ میرا مولا میرا آقا پیاسا شہید ہو گیا، میں لوگوں کو دودھ پلاؤں گا۔ سبیل لگتی تھی، لکھنؤ میں اس کی سبیل مشہور تھی۔
انگریزوں نے اس پہ پابندی لگائی، اس کو جیل میں ڈال دیا، فقیر ہو گیا، فقر و فاقہ۔ جب جیل سے آزاد ہوا بیوی کو کہا کہ گھر میں کچھ بچا ہے کہ بیچ کر دودھ خریدیں، بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں بچا، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ مایوس تھا بہت کہ مولا ہر سال آپ کی سبیل لگاتا ہوں، اس سال کچھ بھی نہیں آئے۔ بیوی کو کہا کوئی بات نہیں، سبیل ہی تو لگانی ہے۔ کہا پانی لاؤ، پانی میں شکر ملاؤ، میٹھا کر کے پانی سبیل لگاتے آئے۔ کہتے اس نے سبیل کو رکھا۔ اب جن لوگوں کو پورا سال انتظار ہوتا تھا دودھ کی سبیل کا، جیسے لوگوں نے اس کا پانی پیا، دیکھا دودھ تو نہیں ہے، میٹھا پانی ہے، لوگ اس کی سبیل وہیں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ رات ہوئی، جب سبیل کو چیک کرنے آیا، جتنے کا جتنا پانی رکھا تھا اتنا ہی باقی ہے۔ ایک مرتبہ رو کے کہتا زہرا کے لال، تو نے میری نظر کو قبول نہیں کیا، تو نے میری سبیل کو قبول نہیں کیا۔ بیوی کو کہتا ہے سبیل کو اٹھا گھر لے جا۔ سبیل کو جب گھر لے جاتا ہے، اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، دیکھتا ہے کچھ عرب پوش لوگ ہیں، وہ میرے گھر میں آئے ہیں کہ آپ کے پاس پلانے کے لیے پانی ہے، ہم مسافر ہیں، بڑی پیاس لگی ہے۔ میں نے کہا اندر آئیے، میں نے وہی امام کی سبیل لائی، سب نے پانی پیا، یہاں تک کہ ساری سبیل ختم ہو گئی۔ کہتا ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کا لباس ہمارے لباس جیسا نہیں ہے، عربی لباس پہنا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اے حسین کے چاہنے والے ہمیں پہچانا نہیں، میں حبیب ابن مظاہر ہوں، یہ جتنے میرے ساتھ ہیں یہ کربلا کے شہداء ہیں، مجھے حسین نے بھیجا ہے تاکہ تیری سبیل پہ آؤں، تیرا پانی پیوں۔ عزیزو خلوص سے امام کی راہ میں انسان جو عطا کرتا ہے، دیتا ہے، امام بھی اسی خلوص سے لیتے ہیں۔ جو آنسو خلوص سے آنکھوں سے بہتے ہیں، فرماتی ان آنسوؤں پہ جناب زہرا دعا کرتی ہیں۔ جس دل سے خلوص سے دعا نکلتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم نے اپنے دلوں میں خلوص کو پیدا نہیں کیا، ہم نے اپنی دعاؤں میں خلوص کو پیدا نہیں کیا۔ ٹیمپریری مجلسوں میں آتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جب بھی مجلس میں آئیں، میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی محفل میں جاؤ یہ سوچ کر بیٹھو یہ تمہاری زندگی کی آخری مجلس ہے۔ جب یہ تصور کر کر بیٹھو گے آخری مجلس ہے۔ وہ انسان جب موت کا سوچتا ہے، اب انسان کو رونا بھی اس طرح آتا ہے، اسی خلوص سے سنتا ہے کہ ایک مومنہ کہتی ہے کہ میں نے حسین کی مجلس رکھوائی، لیکن میرے گھر میں بہت کم بیویاں آتی تھیں مجلس سننے کے لیے۔ جب پہلی محرم ہوئی تو ایک بیوی میرے گھر میں آئی، کہتی ہے اگر اجازت ہو میں آپ کی مجلس میں شرکت کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بی بی آئیے شرکت کریے۔ کہتی اس بی بی نے میری مجلس میں شرکت کی، اور جب حسین کے مصائب ہوتے تھے اس بی بی کا رونا ایسا تھا، ایسا درد بھری آوازوں میں روتی تھی کہ ہم پوری مجلس میں کوہرام بپا ہو جاتا تھا۔ مصائب ختم ہوتا تھا، ہمیں دعائیں دیتی تھی، پھر چلی جاتی تھی۔ کہتی مجلس ہوتی رہی یہاں تک کہ 9 محرم کا دن آیا۔ یہ بی بی مجلس میں آئی، روئی، اب مجھ سے ملی اور کہنے لگی اے مونا مجھے معاف کرنا، کل کے دن میں تمہاری مجلس میں نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا بی بی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اگر آپ جائیں گی ہماری مجلس سے رونقیں ختم ہو جائیں گی، اگر آپ جائیں گی یہ گریہ جس طرح ابھی ہوتا ہے یہ آپ کی برکت سے ہے، آپ کے رونے سے ہے، آپ کے وجود سے ہے۔ یہ مومنہ کہتی ہے کہ مرتبہ یہ بی بی رو کر کہتی ہے مومنہ تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں حسین کی دکھیاری ماں ہوں، کل مجھے کربلا جانا ہے، کل مجھے میرے حسین پہ گریہ کرنا ہے، کل مجھے اکبر کی لاش پہ گریہ کرنا ہے۔ یہ عظمت ہے کہ ان مجلسوں میں بی بی آقا زادی آتی ہے، اس فرش عزا پہ بی بی آتی ہے۔ بی بی سے التماس کرو کہ بی بی ان مجلسوں کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا دے بی بی جیسا تو دیکھنا چاہتی ہے، اس قوم کو ایسا بنا دے جس طرح آپ دیکھنا چاہتی ہے۔ جناب سیدہ کی دعا ہے عزاداروں کو، اپنی قدر کو جانو، قیمت کو جانو۔ السلام علی الحسین
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين میرا سلام ہو زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ میرا سلام ہو زہرا کے شکستہ پہلو پہ میرا سلام ہو زہرا کی جھکی ہوئی کمر پہ میرا سلام ہو اس بی بی پہ جس کے بال جوانی میں سفید ہو گئے تھے عزیز و اہل بیت کے مذاہب میں دو ہی ایسی بیویاں ملتی ہیں جن کی جوانی میں کمر جھک گئی تھی جن کے بال جوانی میں سفید ہو گئے تھے ایک بیوی کو تو آپ جانتے ہیں لیکن دوسری بیوی کو مومن بہت کم جانتے ہیں جس کی کمر جوانی میں نہیں جھکی جس کی کمر بچپنے میں جھک گئی تھی جس کے بال بچپنے میں سفید ہو گئے تھے قدیمی مومنوں سمجھ گئے میں کس بیوی کی بات کر رہا ہوں راوی کہتا ہے جب بھی سکینہ بابا کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی تھی رو کے کہتی تھی بابا ذرا مجھے دیکھو میرے بال بچپنے میں سفید ہو گئے میری کمر بچپنے میں جھک گئی بڑی مظلومہ بی بی ہے یہ بی بی مصیبتوں میں ہم شکل زہرا ہے وہ بی بی چلا جوانی میں شہید ہو گئی یہ بی بی بچپنے میں شہید ہو گئی وہ بی بی بابا بابا کر کے چلی گئی سکینہ بھی زندان شام میں بابا بابا کر کے چلی گئی اللہ جانے سکینہ بے کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے راوی کہتا ہے جب شام غریباں آ گئی خیموں کو آگ لگ گئے سادہ سیدانیوں کی چادریں اتر گئے زینب نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا لیکن کہیں سکینہ نظر نہیں آئی
ایک مرتبہ کا اماں فضا سکینہ کہاں ہے؟ میرے حسین نے کہا تھا زینب میرے جانے کے بعد سکینہ کا خیال رکھنا، ذرا دیکھو سکینہ کہاں ہے؟ زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مرتبہ گودیے قتل گاہ میں پہنچی، کیا دیکھا؟ ایک زخمی بدن پہ بچی لیٹی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھانا چاہا، ارے غائب سے آواز آئی زینب ٹھہر جا، میری بچی تھکی ہوئی ہے۔ زینب میری بچی کو نہ اٹھا۔ جب سکینہ ہوش میں آئی بیوی نے پوچھا سکینہ تجھے کیسے پتا چلا یہ بابا کا بدن ہے؟ ارے بدن تو سر سے پہچانا جاتا ہے، یہاں کسی بدن میں سر نہیں ہے۔ سکینہ کہتی ہے پھپھی اماں جیسے میں گودیے قتل گاہ میں آئے میں رو رو کے کہہ رہی تھی میرا بابا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ کسی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ، او میری بچی میری طرف آ جا۔ او میری سکینہ میری طرف آ جا۔ راوی کہتا یہ قافلہ چلتا رہا، سکینہ بابا بابا کر کے یاد کرتی رہی۔ راوی کہتا ہے شام کا ایک مقام آیا، میں نے کیا دیکھا 40 گھوڑے سوار آ رہے ہیں، ان کے پیچھے کچھ قیدی بھی ہیں، ایک رسی میں ایک 4 سالہ بچی بندھی ہوئی ہے، جس کے چہرے پہ نیلے نشان ہے، جس کے کان بھی زخمی ہے۔ ایک مرتبہ سارے قافلے کو روکا گیا، میں نے کیا دیکھا ایک بیمار سید بھی ان کے ساتھ، جس کی گردن میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، سر کا امامہ بھی جلا ہوا ہے۔ اللہ جانے امامے کو کہاں پہ آگ لگی تھی، شاید اس وقت آگ لگی جب زینب جلے ہوئے خیمے سے نکال رہی تھی۔ سارے قافلے کو روکا گیا، سکینہ سجاد کی گود میں جا کے بیٹھ گئی۔ راوی کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، یہ شمر ملوں پانی کا مشکیزہ لیتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ننھی سی بچی کی نگاہ پانی پہ پڑ گئی، اپنے بھائی سجاد کو کہا بھیا سجاد کیا اجازت ہے میں اس سے پانی مانگوں؟ امام نے فرمایا سکینہ یہ تجھے پانی نہیں دے گا، لیکن اگر حجت تمام کرنی ہے تو تمام کرو۔ اب حسین کی بچی اپنے زخمی ہاتھ لے کے آگے بڑھی، کہ شمر اگر پانی ہے تو تھوڑا پانی دے دے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ عزیزو اگر ملعون کہتا سکینہ میں تجھے پانی نہیں دوں گا، حسین کی بچی تھی پھر کبھی پانی کا سوال نہ کرتی، لیکن سنو گے ملعون نے کیا کیا؟ ملعون نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ سکینہ نے سمجھا شاید اس کو پانی پلانے کے بعد مجھے پانی دے گا، لیکن ملعون پانی پلاتا جاتا تھا، سکینہ پیچھے پیچھے چلتی تھی، ارے اب تو پانی دے دے، اب تو پانی دے دے۔
یہاں سپاہیوں کو پانی پلا دیا۔ یہ راوی کہتا یہ بچی چل چل کے تھک گئی، زمین پہ بیٹھ گئی، اس نے سمجھا شاید سپاہیوں کے بعد مجھے پانی دے گا، لیکن سنو گے ملو نے کیا کیا؟ جب سپاہیوں کو پانی پلا دیا اب جا کر حیوانوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ سکینہ نے سمجھا شاید گھوڑوں کو پانی پلانے کے بعد مجھے پانی دے گا۔ جب حیوانوں کو پانی پلا دیا ایک مرتبہ مشک کو سکینہ کے سامنے لے آیا، بچی نے سمجھا شاید اب پانی دے گا، لیکن سنو گے ملو نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ پانی کو زمین پہ پھینکا، سکینہ نے خود کو زمین پہ گرا دیا، ایک مرتبہ فریاد کی، او میرے پیاسے بابا، او میرے غریب الوطن بابا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے سکینہ کی پیاس کا واسطہ مومنین کی جتنے پریشانیاں قبول فرما، خدایا ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔